دوسرا مسئلہ میں یہاں وسائل کی بات ہو رہی ہے. میرے پروفیسر صاحب نے جو میرے اظہر صاحب نے بڑی گلیشیئرز کی بات کی, بڑا شاندار بہت ایک نقشہ میرے سامنے انہوں نے پیش کیا. مجھے بہت اچھا لگا, بہت زیادہ زبردست. اور یہ کلائمیٹ چینج, شاید یہ باتیں ہمیں ابھی اس جرگے میں شاید ہمارے سر سے اوپر سے گزری ہے, ہمیں بورکل لگے, لیکن یہ بہت بڑے مسائل ہیں, اس پر غور کرنا چاہیے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ دریائے سوات جس کے نام کی وجہ سے سوات کی شناخت ہے, سوستو, اگر یہ دریا, یہ سوات کا نام اس دریا کی وجہ سے ہے, اور اس دریا کو کئی خطرات, نیچے مدین سے نیچے انہوں نے کیا کرنا کیا, وہ کھدائی شروع کی ہے, انہوں نے ریت بجری نکالنی شروع کی ہے. لیکن اوپر کیا ہو رہا ہے, مدین سے اوپر اس دریا کو 4-5 مقامات میں سرنگوں میں ڈالا جاتا ہے. مشر صاحب, سرنگوں میں ڈالا جاتا ہے, اور سو کارڈ نام نہاد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے. اور وہ بجلی کہاں جاتی ہے, وہ تو اپنا ہاؤس تو لاہور میں ہے نا, کنٹرول تو ان کے پاس ہے. انہوں نے ورلڈ بینک سے پیسے لے کر, ورلڈ بینک جیسے ادارے سے, جیسے سرمایہ دارہ ادارے سے پیسے لے کر انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نام سے انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے, جس کی وجہ سے پورا بحرین جو ایک بہت ہی سیاحتی علاقہ ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. پورے بحرین کی سیاحت تباہ ہو رہی ہے, اور بحرین میں سینکڑوں ہوٹلز ہیں, مارکیٹس ہیں, اور بحرین پورے سوات کا ہے. اب سب شام کو وہاں جا کر چائے پینے جاتے ہیں. پورا پنجاب آتا ہے, وہاں پشاور آتا ہے, وہ تباہ کر رہے ہیں. وہاں کیدام میں وہ پانی وہ سرنگ میں ڈالتے ہیں, مدین کے ساتھ کالاگے میں نکالتے ہیں. ایک پروجیکٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اوپر ایک اور گاؤں ہے, اسریت سے دریائے سوات کو سرنگ میں ڈالتے ہیں, کیدام نکالتے ہیں, پھر کالام سے ڈالتے ہیں اسرت میں, یہ اسرت میں نکالتے ہیں. اور گورکین مٹلتان وہ بن چکا ہے, اور آپ کو گبرال کالام وہ بن چکا ہے. انہوں نے سوات کو کیسکیڈ کیا. کیسکیڈ مطلب آپ مطلب بند, ہر جگہ بند لگا کر اس کو اس میں پہاڑوں کے اندر لے جانا ہے. تو میں یہاں آپ پورے سوات کو, اکثر جب سوات کی بات ہوتی ہے, میرے اظہر صاحب نے بنج جنگلات کی بات کی, تو مجھے انہوں نے بیاکن کی بات کی, کسی اور جگہ کی بات کی. بنج جنگلات تو میرا علاقہ توروال پورا بھرا پڑا ہے. آپ نے کیوں وہ آپ سے بھول گیا شاید, وہ یہ بنج جو کہتے ہیں شاڑے بنج, جو اوک ٹریز. تو میں اکثر بات جب سوات کی ہوتی ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اب رقبے کے لحاظ سے 60% سوات ہے, 60 وہ بھول جاتے ہیں ہم. اور وہ 60% اوپر کا علاقہ ہے, پاکستان کا بلوچستان. وہ ایسا ہی ہے جس طرح پاکستان کا بلوچستان ہے, وہ اس کو بھول جاتے ہیں. یہاں سوات کی بات ہو جاتی ہے تو وہ 60% جو علاقہ ہے جنگلات سے بھرپور, گلیشیئر سے بھرپور, یہ میڈو سے بھرپور, یہ چراگاہوں سے بھرپور, یہ آپ کے یہ دیسان کی در ہے, چگیل کی در ہے, ٹیپ بانڈا کی در ہے, جبا کی در ہے, یہ سارے یہ اپنا دشت لیلا کی در ہے, ماؤڈن کی در ہے. وہ علاقے پھر ہم بھول جاتے ہیں. ہاں, ہمیں وہاں چوٹیاں نظر آتی ہیں, ہمیں شاید وہاں جھیل نظر آئے, لیکن ہمیں وہاں لوگ نظر نہیں آتے. وہاں پانی حکومت کو نظر آتا ہے, جنگلات نظر آتا ہے, لوگ نظر نہیں آتے. تو میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا, دو, ایک تو ہمارے یہ تنوع کو, لسانی تنوع کو, اس کو مانیں, اس کو تسلیم کروائے. دوسری بات, یہ جو سوات جو ہم پہ آ رہا ہے 3 پروجیکٹ کی صورت میں, مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور دوسرے جو پروجیکٹ, ان کے خلاف آواز اٹھایا ہے. ان کے ہم نے ایک دریائے سوات بچاؤ تحریک کے نام سے تحریک شروع کی ہے, ہمارا ساتھ دے دے. اور یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی. اظہر, میں آپ اور دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں, یہ تحریک جب ہم ان پروجیکٹ کو روکیں گے تو اس دریا کو بھی صاف رکھیں گے. دریا کو بھی صاف رکھنا ہے, کالام میں, بحرین میں, مدین میں رکھنا ہے.